حضرت بہلول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سڑک کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، خلیفہ ہارون الرشید کا جو ہے وہ گزر ہو رہا ہے۔ ہوتا ہے نا بادشاہوں کے ساتھ پھر سپاہی بھی ہوتے ہیں، چلو جی ہٹو بچو، تو ایک سپاہی جلدی پہنچا کہ جناب آپ یہاں سے ہٹ جائیں، بادشاہ آ رہا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ کون سا بادشاہ آ رہا ہے؟ جی ہارون الرشید آ رہا ہے۔ فرمایا قرآن تو کہتا ہے ان ارضی واسعہ، زمین تو میری ہے جو میں نے بڑی وسیع ترین بنائی ہے، میں اللہ کی زمین پر بیٹھا ہوں اور اس زمین کا جو مالک ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، آپ نہ ہٹے بیٹھے رہے۔ جیسے ہی خلیفہ ہارون الرشید قریب سے گزرنے لگے تو فرمایا کہ یہ جو تمہارے ساتھ نعرے مار رہے ہیں تم سے پہلے بھی حکمران آئے ہیں، یہ اس وقت ان کے نعرے مارا کرتے تھے، آج جو ہے وہ تمہاری باری ہے، آج تمہارے نعرے مار رہے ہیں، اور کل جب تم چلے جاؤ گے تو تمہاری جگہ جو اور آئے گا یہ اس کے نعرے ماریں گے، تو تم کس چکر میں پڑے ہوئے ہو، اپنی آخرت کی فکر کرو۔ تو خلیفہ ہارون الرشید نے کہا کہ آپ مہربانی کریں، میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے اس تعاون کو قبول کریں، آپ کی حالت جو ہے وہ بہت مسکینوں والی ہے۔ فرمایا کہ نہیں، میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں اور اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا ہوا ہے میں اس پر خوش ہوں۔ خلیفہ نے پھر کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ مقروض ہیں، آپ مہربانی کریں کہ میرے ہدیے کو قبول کر لیں تاکہ آپ اپنے قرضے کو تو اتار سکیں۔ فرمایا کہ بادشاہ بتا کہ میرا اللہ اور تیرا اللہ ایک ہی ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ فرمایا کہ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب دونوں کا رب ایک ہے پھر وہ بادشاہ کو تو عطا کرے اور فقیر کو عطا نہ کرے؟ وہ تو دونوں کو عطا کر سکتا ہے، تو لہٰذا میں اسی کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہوں، اور جب میرا رب یہ چاہتا ہے کہ بہلول جو ہے وہ مقروض رہے تو میں تجھ سے کیوں جو ہے وہ یہ مال لوں اور اس قرض کو اتارنے کی کوشش کروں؟ میرے اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا ہوا ہے میں اسی حال پر راضی ہوں اور خوش ہوں۔ یعنی بادشاہوں کو بھی توکل کی دولت عطا کرنا، آخرت کی طرف متوجہ کرنا، دنیا کی رنگینیوں سے فتنوں سے محفوظ کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہمارے اسلاف کی علامت رہی ہے، اور آخرت کی طرف متوجہ رہنا، اس کی تیاری کرنا مومن کی ذمہ داری ہے۔